وصیت اس لیے نہیں کہوں گی کہ نصیحت زندہ لوگ کرتے ہیں، وصیت مرنے والا کرتا ہے۔ اے ابو جان، میری اس وصیت کو یاد رکھنا، میں اپنی 6 سال کی ایک بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے۔ جو دن مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں اے ابو جان، وہ دن میری بہن کو نہ دیکھنا پڑے، اس لیے جب وہ شادی کے لائق ہو اس دن سے پہلے، اس دن تک آپ اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی کا دن آئے، اس جملے کو غور سے سننا، بار بار اس جملے کو میں 2-3 بار دہراؤں گا۔ اے ابو جان، جب میری بہن کی شادی کا دن آئے تو جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا۔ جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں آپ کی بیٹی جمیلہ جو آپ کی نہ ہو سکی، آپ کی بدقسمت بیٹی جمیلہ، یہ وہ لیٹر ہے جو مولوی جرجیس نے سلیم کے گھر جا کر اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے، اور سلیم صاحب نے اس لیٹر کو فریم میں بند کر لیا ہے، شیشے کے ٹکڑے میں اس کو جکڑ لیا ہے، اور آج ہی سلیم صاحب کے پاس یہ لیٹر رکھا ہوا ہے۔ اس جملے میں ہماری ایک بہن جو خودکشی کر کے مر گئی، اس نے جہیز کی ڈیمانڈ کر دی۔ صورتیں یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ یہ 5 صورتوں کے نام اس نے گنائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا منہ زبانی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ کہا ہاں ہے، پڑھ سکتا ہوں۔ کیا یہی صورتیں اپنی بیوی کو سکھا سکتے ہو؟ ہاں سکھا سکتا ہوں۔ بغیر دیکھے یاد کرا دو گے؟ ہاں کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت، تیرے شوہر کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ صورتیں تجھے یاد کرا دے گا، میں انہی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں، کیا تجھے مہر قبول ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ و بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، وہ بھی ایگری ہو گئی، اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا۔ اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے خود اللہ کے رسول اس کے ولی بن گئے اور نکاح کر کے رخصت کر دیا انہی کپڑوں میں۔ لڑکے کا بھی وہی کپڑا، لڑکی کا بھی وہی کپڑا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ اوپٹنا ملا گیا، نہ چوروں کا پتہ چلا، نہ ڈکیتوں کا پتہ چلا، نہ باراتیوں کا پتہ چلا، نہ دھوم دھام، نہ آتش بازیاں چھوڑی گئی، رخصتی کر دی گئی۔ یہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، جس نکاح کا ذکر آج 1400 سال کے بعد اس ڈسٹرکٹ سرحد نیپال کی سرزمین پر مولانا جرجیس 1400 سال کے بعد اس سادگی کے نکاح کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جو نکاح جتنا سادہ ہوتے ہیں ان کے ذکر ہوتے ہیں، ان کے ذکر خیر ہوتے ہیں، اور جن نکاحوں میں دھوم دھام ہوتی ہے، معاف کیجیے ہفتے 2 ہفتے 10-15 دن 1 مہینے سے زیادہ ان کے ذکر نہیں ہوتے، اور پھر نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں، بلکہ لوگ گالی دیتے ہیں، تو انہیں تو اپنی بیٹی کر لی، اس غریب کی لڑکی کا کیا ہوگا؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں اور خودکشی کر رہی ہیں۔ مجھے تو شروع میں ڈر لگنے لگا اس عائشہ کے بعد اب فیشن نہ بن جائے، لڑکیاں کہیں پھر سے یہی ہتھیار نہ بنا لیں جس سے جہیز مانگا جائے وہ خودکشی، کیونکہ بڑی آسانی سے شہرت مل جاتی ہے اس میں۔ لیکن شہرت سے فائدہ کہ جب تو زندہ ہی نہیں رہے گی تو نام کس کے لیے سنے گی؟ کس کی شہرت؟ سمندر کی ندی کی لہروں میں وہ چلی گئی۔ میرے بھائیوں سنیے، کلکتہ کی بھی ایک لڑکی اسی جہیز کی وجہ سے بیچ دی گئی تھی حیدرآباد میں، آج سے 18-20 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اس لڑکی کا نام تھا جمیلہ، معلوم ہے؟ جس کی شادی لگ جاتی تھی، جس سے 1 مہینہ جب شادی میں رہ جاتا تھا، اس لڑکے کے پاس سے لسٹ آ جاتی تھی، اتنا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا تھا۔ 8 بار رشتے ٹوٹتے ہیں۔ پھر حیدرآباد سے کوئی لڑکا آتا ہے اور اس نے سنت کے مطابق شادی کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ لڑکی کے باپ کا نام ہے سلیم۔ کہا گیا بھائی جب تمہیں سنت ہی کے مطابق شادی کرنی ہے، جہیز لینا دینا نہیں ہے تو آج ہی کر لو۔ وہ لڑکا ایک بوڑھے مرد کو ایک بوڑھی عورت کو لایا ہوا تھا، جس کو کہہ رہا تھا یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے۔ اسی دن نکاح ہو جاتا ہے اور ٹکٹ بنوا دیے جاتے ہیں، اور
2-3 दिन के बाद लड़की उस लड़के के साथ रुखसत कर दी जाती है। ट्रेन कलकत्ता की स्टेशन से छूटती है, जब जलगांव या भुसावल की स्टेशन पर पहुंचती है तो यहीं पर लड़की के जो फर्जी माँ बाप थे, जो झूठे माँ बाप थे, इसी स्टेशन पर उतर जाते हैं और वो लड़का उस जमीला नाम की लड़की को लेकर हैदराबाद आता है। 8-10 दिन उस लड़की के साथ रहता है। लड़की उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन 10 दिन के बाद उसको घुमाने के बहाने आओ मैं हैदराबाद दिखाऊं, अपनी बाइक पर बिठाता है और उस लड़की को ले जाता है। सौदेबाजी उसकी पहले हो चुकी थी। हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। उस जमाने में 20,000 की एक वैल्यू थी। अब उसके पास गोश्त के भूखे शिकारी आने लगे। जिस लड़की ने कभी नजरें उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ न देखा हो और अपने शौहर के अलावा किसी पराये मर्द को न जानती हो, आज वो भूखे भेड़ियों का शिकार होने लगी। हर आने वाले के सामने भीख मांगती, उसके पैरों पे गिरती, हाथ जोड़ती। लेकिन जिसने 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए दिए पूरी रात के, वो कैसे छोड़ देंगे? होटल का मालिक अलग से मारता, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती। एक दिन इस लड़की के पास कोई मुसलमान भी चला आया, गया तो था कस्टमर बनकर, गया तो था उस लड़की के जिस्म को पाने के लिए, लेकिन ये उसके सामने भी गिड़गिड़ाती है। उसको इसके ऊपर रहम आ जाता है और कहता है तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। उस लड़की ने पूरी प्रॉब्लम बता दी। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, सुबह मैं केस करूँगा, तुम्हारे माँ बाप को मैं बुलाता हूँ। उस लड़की ने कहा ये गलती मत करना, मेरे माँ बाप को इसकी भनक भी मत लगने देना। मेरे भाई अगर केस कर दिया या मेरे माँ बाप ने केस कर दिया तो मेरे माँ बाप के पास इतनी जमीन और जायदाद नहीं, इतना घर मकान नहीं। जब तक वो इस मालिक से मुझे छुड़ाएंगे तब तक वो सड़क पर आ चुके होंगे, भीख मांगने लगे होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे भाई एक काम करो, मैं एक लेटर लिखती हूँ, इसको मैं चिपका देती हूँ, एक लिफाफे में बंद कर देती हूँ, इसको अमानत समझकर मेरे घर पहुंचा दो। इतना पैसा तुम खर्च कर लो अपनी तरफ से, ये तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर दो। उसने रात की तारीकी में लेटर लिखा, लिफाफे में बंद करके उसको चिपका दिया और कहा खबरदार इस लेटर को पढ़ना नहीं है, मेरे बाप ही पढ़ेंगे। वो लड़का जब इस लेटर को लेकर हैदराबाद से कलकत्ता की सरजमीन पर आता है, बाप के दरवाजे को दस्तक देता है। दरवाजा खोला, बाप ने पहला लेटर बेटी का देखा। अपने मोहल्ले की सहेलियों को, जो उस लड़की की सहेलियां थी, उनको बुलाया, हो देखो तुम्हारी सहेली का, जमीला का लेटर आया है। सारी लड़कियां सहेलियां जमा हो जाती हैं और बाप लेटर को खोलता है और पढ़ना शुरू कर देता है। प्यारे अब्बू जान, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत का अल्लाह निगाहबान। मेरे अब्बू, आपने मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक कराई है, आपको बड़ी खुशी होगी और होना भी चाहिए कि आपको एक फरिश्ता सिफत दामाद मिला है। 8 लड़कों से रिश्ते टूटने के बाद, जहेज की वजह से रिश्ते टूटने के बाद, अय अब्बू जान, एक फरिश्ता सिफत इंसान आपको मिला और आपने उस लड़के का घर भी देखना गवारा नहीं किया। आपको उस लड़के पर इतना भरोसा हो गया कि आपने उसकी फैमिली को देखना भी गवारा नहीं किया। एक चक्कर घर पे आना, हैदराबाद आकर उसकी असलियत का पता लगाना भी गवारा नहीं किया। शायद मैं आपके ऊपर बोझ बन चुकी थी, शायद मेरा बोझ आपको खाए जा रहा था, शायद मेरा जिस्म आपके लिए मनहूस हो चुका था। अब्बू जान, यहाँ मैं 20,000 रुपए में बेच दी गई, भेड़ियों का शिकार हो गई, मैं पूरी तरीके से लुट चुकी हूँ और बर्बाद हो चुकी हूँ। आए अब्बू जान, आप कोशिश करके मुझे छुड़ा लेंगे, मुझे मालूम है एक बेटी की मोहब्बत बाप के दिल में क्या होती है, लेकिन आप छुड़ा के क्या करेंगे? मैं अपनी नापाक शक्ल अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी सहेलियों को नहीं दिखाना चाहती। कौन सा चेहरा लेकर मैं आपके पास आऊं और पूरी जिंदगी आपके ऊपर बोझ बन जाऊं? इसलिए मैंने अपना दुपट्टा, अपनी चादर इस पंखे में लगा रखी है
اے ابو جان میں نے فیصلہ کر لیا ہے صبح کا سورج میں نہیں دیکھوں گی اپنے ایک بھائی کو جو کسٹمر بن کے آیا تھا لیکن میرے درد میں وہ میرا شریک ہو گیا، میں اس کو بھیج رہی ہوں، جب تک یہ لیٹر آپ کے ہاتھ میں آئے گا میں اس دنیا چھوڑ کر چل چکی ہوں گی۔ ابو جان ہاں مجھے معلوم ہے یہ موت حرام ہے، ابو جان مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی جینے کا یہ بزدلی ہے، لیکن ابو جان میں یہ بھی جانتی ہوں اس غلیظ زندگی سے میرا مر جانا بہتر ہے، میرا رب میری نیت کو جانتا ہے، شاید وہ میری بخشش فرما دے، نہیں فرمائے تب بھی میں اس غلیظ زندگی میں نہیں رہنا چاہتی اور اپنی شکل و صورت پر آپ کو بھی نہیں دکھانا چاہتی، آپ کی اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی۔ ایک وصیت کر رہی ہوں، نصیحت اس لیے نہیں کہوں گی کہ نصیحت زندہ لوگ کرتے ہیں، وصیت مرنے والا کرتا ہے۔ اے ابو جان میری اس وصیت کو یاد رکھنا، میں اپنی 6 سال کی ایک بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے، جو دن مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں اے ابو جان وہ دن میری بہن کو نہ دیکھنا پڑے، اس لیے جب وہ شادی کے لائق ہو اس دن سے پہلے اس دن تک آپ اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی کا دن آئے اس جملے کو غور سے سننا، بار بار اس جملے کو میں 2-3 بار دہراؤں گا۔ اے ابو جان جب میری بہن کی شادی کا دن آئے تو جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں آپ کی بیٹی جمیلہ جو آپ کی نہ ہو سکی، آپ کی بدقسمت بیٹی جمیلہ، یہ وہ لیٹر ہے جو مولوی جرجیس نے سلیم کے گھر جا کر اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے، اور سلیم صاحب نے اس لیٹر کو فریم میں بند کر لیا ہے، شیشے کے ٹکڑے میں اس کو جکڑ لیا ہے، اور آج بھی سلیم صاحب کے پاس یہ لیٹر رکھا ہوا ہے۔ اس جملے میں ہماری ایک بہن جو خودکشی کر کے مر گئی اس نے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے کو کتا لکھا ہے، کتا، اور جہیز کو ہڈیوں سے تعبیر کیا ہے۔ پوری سماج اور پوری قوم کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دیں۔ اچھا یہ موضوع دے دیے تھے جہیز کا لفظ بھی جوڑ کر۔ میر تقی میر جو بہت بڑے شاعر گزرے، پوری زندگی شاعری میں گزار دی، جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، سنو جب ان کی بیٹی کا شادی کا نمبر آیا تو انہوں نے شادی طے کر دی، لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے ان کو لسٹ دے دی گئی، لڑکا اچھا تھا اس لیے میر تقی میر نے چپکے سے اپنی دکان بیچ دی، گھر تھا اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اس گھر کی بھی قیمت لگا دی، چپکے سے اپنی بیٹی کو پتہ نہیں ہونے دیا اور چھوٹا سا ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا کہ ہم محنت کریں گے اور اس کمرے کے کرائے کے کمرے پہ رہیں گے۔ بیٹی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن جس دن شادی ہوئی، نکاح ہوا، ہاتھ میں لڑکی کے مہندی لگائی گئی، اور رخصتی کے وقت جو لڑکیاں عام طور پر رخصت ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر روتی ہیں، یہ بھی روئی۔ میر تقی میر سمجھتے ہیں رخصتی کے موقع پر ہر لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بیچاری رو رہی ہے، تسلی دی۔ پھر وہ اپنی ماں سے روئی، گلے لگ کے روئی، پھر وہ اپنی سہیلی کے گلے لگ کے روئی، لیکن اس کی سہیلی کی زبان سے نکل گیا، میری دوست، او میری سہیلی، تو صرف آج روئے گی، تیرا گھر آباد ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اتنا سن لے کہ تیرا باپ اب زندگی بھر روئے گا۔ اس نے تجھے آباد کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر۔ اس نے پکڑا اپنی سہیلی، الگ کمرے میں لے گئی، پوری بات بتا، اس کو پوری بات بتائی گئی، آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے رکا نہیں۔ اس کا باپ سمجھایا
بیٹی نے کھولا نہیں راز، میری سہیلی نے بتا دیا۔ باپ نے کہا بیٹی جاؤ، خوش رہو گی تم۔ روتے روتے اس کی ڈولی اٹھ گئی۔ 2-4 کلومیٹر کی دوری پر رشتہ تھا۔ 10-11 بجے کی رات کے آس پاس ڈولی سج گئی، چلی گئی، اس کے گھر پہنچ گئی۔ 12-1 بجے تک اس کے گاؤں کی، اس کے محلے کی عورتیں اس کو نشانے ستم بنائی رہیں، آئی منہ دکھائی دیتی گئیں، چلی گئیں، اور رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے کے آس پاس کمرہ خالی کر دیا گیا۔ شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، ہر شوہر اور بیوی کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں، عربی فارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کر۔ کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ آج کی رات حجت کر رہی؟ کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی، وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس، جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے، اسی کو بوسہ لیجئے، اسی کو چومیے اور چاٹیے، میرے پاس کیوں ہے؟ دونوں میں تنا تنی بڑھتی ہے۔ پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھر اور مکان اور دکان کی بچانے کا کہ وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ شوہر کو بھی تھوڑی ضد ہو گئی، سو جانا چاہیے تھا، آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے، لیکن چونکہ ارمان تھے، پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کون سا تصور بیٹھا ہوا ہے، عجلت و جلد بازی کر جاتے ہیں، اس نے بھی عجلت و جلد بازی کی اور دونوں میں تنا تنی بڑھی۔ لڑکی چیختی ہے دور، چارپائی سے نیچے گرتی ہے، اور جیسے ہی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے، اور اٹیک پڑتا ہے، اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے، اور 3 بجے اس کا انتقال ہوا۔ میر تقی میر کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میر تقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، کسی نے ان کے کان میں آواز دی، میر تقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے۔ ادھر اس سہیلی نے میر تقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ میر تقی میر نے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، میر تقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے۔ میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی کفنایا جائے گا، جب کفن پہن لیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا، ابھی باہر بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، غسل دیا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑا دیا گیا ہے، چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد قبر کھد رہی ہے، وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ میر تقی میر گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کاٹن کو دیکھتے ہیں، سفید رنگ سے پہنے ہوئے اوڑے ہوئے کفن کو دیکھتے ہیں، اے میری بیٹی رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا، میرا داماد کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں۔ میر تقی میر نے کہا میں نے جو لسٹ، تم نے جو لسٹ دی تھی وہ مجھے لاؤ، جہیز کی جو لسٹ دی تھی وہ ذرا دینا۔ داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، میں نے آپ کو دی۔ میر تقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے، جیب سے نکالتے یہ آئے میرے داماد، میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی۔ ہاں ایک چیز کی کمی ہے، آئے میرے داماد جو تو لکھنا بھول گیا تھا،
جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن یہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس کو بھی لکھ دیا ہوتا. اور جب تو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی؟ پوری لسٹ پڑھی اور پڑھ کے پھاڑ دی. پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے میری بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی شاعری نہیں کرے گا، اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور آج کے بعد میری شاعری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بند. پھر میر تقی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر اور کہا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. او میری بیٹی تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی، یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا. میرے داماد یہ کفن ہٹاؤ، میں جو چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں. میر تقی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے منہ پہ مار دیا. پکڑ، نہیں چاہیے مجھے تیرا کفن، اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی. نہ تو نے اتنی لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ مانگی ہوتی، نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا. میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر گئی، اس نے اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیا ہے. پھر اس نے شعر پڑھا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. اور کتنی لڑکیوں کی جانیں لوگے؟ اے بنگال کی دھرتی پر اس اجلاس کو کرانے والے جوانوں اٹھو، ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ. اے مقصد حیات تنظیم چلانے والوں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیں، اٹھو آگے بڑھو، چرچیز تمہارے ساتھ ہے، قدم سے قدم ملاؤ، اور سب سے پہلے یہ فرض ادا کرو ان غریب لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچو، ان کو بغیر جہیز کے شادیاں کراؤ، لڑکے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری، لڑکوں کے لیے دیندار لڑکیاں دیکھنا تمہاری ذمہ داری. اے مقصد حیات کے ذمہ داروں، جرجیز تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہے، یہ مزدہ تم لو، یہ چیز تم اپنے کاندھوں پہ سنبھالو. جب کوئی اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. کہا حدیث قدسی میں میرے بندے اللہ کہے گا قیامت کے دن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو کھلاتا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا اگر تو نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس وقت مجھے تو اپنی مدد کے لیے وہاں پاتا. اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں تم ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مدد کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا. تم ایک قدم بڑھو اللہ 10 قدم بڑھے گا، یعنی وہ تمہارا تعاون کرے گا اور تمہارے لیے راستے نکالے گا. یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ، آگے بڑھو اور ان غریب لڑکیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچو. 3:35 میں سمجھتا ہوں کہ آج اصلاح معاشرے کے تعلق سے جو باتیں میں نے آج پیش کر دی ہیں، اتنے جذبات میں ابھی 2-4 دنوں سے میں نہیں بول رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اور آگے بڑھ سکوں، چل سکوں. کل پھر بنگال سلی گڑی کے پاس باگڈورا ایئرپورٹ کے قریب میرا پروگرام ہے، مجھے پھر اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور دن میں سفر اور رات میں پھر جو ہے پروگرام اس نے. اور پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا 20-22-24 سال پہلے جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا اور پھر پروگرام کرتا تھا، وہ دور الگ تھا. اب دور الگ ہے میرے بھائیوں. میں نے بڑے بڑے اس دور میں تجربے کر کے دیکھے ہیں. آپ بہت قابل مبارکباد ہے، اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے. نوجوانوں نے جس مقصد کے ساتھ اس اجلاس کو قائم کیا ہے، بار الہ ان نوجوانوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. اور جو ہم نے تقریر کہ اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے پاک کر دے، بدعت سے پاک کر دے، جوا اور شراب سے پاک کر دے. ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے. جو ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے، اللہ ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے. بار
الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، بار الہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے چلتے ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میری قریب آ کر میرے کوئی بھی آدمی میرا فوٹو، میری سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے، اپنے موبائل میں مجھے قید کرنے کی کوشش نہ کرے، گناہ گناہ ہے، چاہے وہ آپ کریں یا ہم کریں، شریعت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتی۔ یہ موبائلوں میں قید ہو چکا ہے، یوٹیوب میں آ جائے گا، پوری دنیا سن رہی ہے اور سن لے گی، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو اور اپنے موبائلوں میں مجھے قید کرنے کی کوشش مت کرو۔ میرے ساتھ پھر بھی میں پھر کہہ دے رہا ہوں، میرے قریب آ کر اگر آپ میرا فوٹو لیں گے اور میری تصویر لیں گے تو آپ خود اس کے گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ گناہ میرے اوپر نہیں رہے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔